وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین. معزز و محترم سامعین کرام، ماہ سفر المظفر کی نسبت سے اولیاء کاملین کے فضائل اور مناقب پر آج کے بیان جمعہ میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی عظمت، ان کے مقام، مرتبہ اور ان کے منصب کے حوالے سے ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ. الا کا معنی ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ. ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی. منصب ولایت وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی ولایت کا مرتبہ عطا کرتا ہے، منصب عطا کرتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا
دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت میں آخرت میں انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس آیت مقدسہ میں اولیاء اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اولیاء اللہ یہ ولی اللہ کی جمع ہے، ولی واحد ہے، اولیاء جمع ہے۔ یہاں جمع استعمال کیا گیا، الا ان اولیاء اللہ، کہ بلا شبہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، لا خوف، دنیا کی زندگی میں تو ان پر خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور آخرت میں قیامت میں انہیں کسی قسم کا کوئی حزن، کوئی ملال، کوئی غم نہیں ہوگا۔ ولی اللہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ ولیٌ صفت مشبہ ہے اور اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ ولیٌ کا معنی ہے قریب ہونے والا۔ لغت میں، ڈکشنری میں ولی کے کئی معنی ہیں، ان میں ایک معنی مددگار ہے، ایک معنی دوست، ایک معنی رفیق ہے۔ کثیر المعنی ہے یہ لفظ ولیٌ، مددگار، دوست، رفیق، قریب ہونے والا۔ ان تمام معانی میں سے ایک معنی آج کے جمعے میں میں لے رہا ہوں۔ ولیٌ صفت مشبہ ہے اور اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے، اس اعتبار سے ولی اللہ کا معنی ہوگا اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا۔ تو ولی اللہ کا معنی یہ بنا کہ اللہ کی مخلوق میں اس کے بندوں میں سے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، یہ ان کا منصب، یہ ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کی منقبت بیان کی جا رہی ہے کہ پہلی خوبی یہ ہے کہ باقی ہر کوئی اللہ سے دور ہے مگر یہ اپنے رب کے قریب ہیں۔ باقی ہر کسی نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا ہے، اس کی نافرمانی کے راستے پر چل کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے ہر کسی نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی فرما برداری، اس کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیا ہے۔ ولی اللہ کا معنی ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے راستہ کون سا اپنایا، وہ کون سی زندگی ہے، وہ کون سے طور طریقے ہیں جن پر چل کر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کا قریب ہونا، اس کا قرب حاصل ہونا، اس کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنا، اولیاء کاملین، اللہ کے نیک بندے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی آیت مقدسہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد وکانوا یتقون، انہوں نے تقوی بھری زندگی اختیار کی، انہوں نے پرہیزگاری والا راستہ اپنایا،
میری فرما برداری، میرے احکام پر عمل کرنے کا راستہ انہوں نے اپنایا، تو ایمان لانے کے بعد میرے احکام پر، میرے فرامین پر عمل کرتے کرتے یہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ میں نے انہیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جب حاصل ہو گیا پھر ان کو مرتبہ ولایت عطا کیا گیا۔ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، دیکھیے یہ قرب الہی انہیں کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ولی اللہ کا معنی آپ سمجھ گئے، یہ صفت مشبہ ہے بمعنی اس میں فاعل قریب ہونے والا۔ ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ تو یہ اللہ کے قریب کس طرح ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک شخص وہ ہے جس کے کان میں اذان کی آواز پڑی ہے، 5 وقتہ اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، مگر وہ اذان کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ایسے ہے جیسے اس نے اذان سنی نہیں، اور اگر سنی ہے تو وہ اتنا غافل ہے کہ وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ رب کا بلاوا آیا ہے، لہذا وہ نہ اذان کی پرواہ کرتا ہے، نہ یہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ اگر جانتا اور پہچانتا ہے تو جان بوجھ کر غفلت کا شکار ہے، اس کے کانوں تک جوں بھی نہیں رینگتی، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ مسجد میں حاضری دیتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ۔ لیکن انہیں قرب کیسے حاصل ہوا کہ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ رب کا بلاوا آیا ہے، اب سارے کام ترک کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور نماز کی تیاری شروع کرتے ہیں، پھر وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ قرب الہی پانے کے لیے وہ اس راستے پر چلتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں رہنمائی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ ولی اللہ کا معنی آپ سمجھ گئے کہ اللہ کے قریب ہونے والا۔ اب اس حدیث میں بھی یہ لفظ آیا یتقرب الی، یہاں بھی قرب کا لفظ آیا حدیث میں۔ اب بات کو سمجھیں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ کریم نے لفظ جو استعمال فرمائے ہیں حدیث قدسی میں وہ قابل توجہ ہیں۔ لا یزال عبدی، عبدی کا معنی ہے میرا بندہ، عبدی کا معنی ہے میرا۔ بھئی آپ کہیں گے ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، مگر ان بندوں میں سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو رب سے غافل ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو قرب الہی پانے کے لیے فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ ایک شخص فرض ہی نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسے توفیق نہیں فرض کی ادائیگی کی، تو جو فرضوں کی ادائیگی نہیں کرتا وہ نفلوں کی طرف کم متوجہ ہوتا ہے۔ نفل کی طرف متوجہ وہ ہوگا جس کو فرائض کی پابندی کی توفیق ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا لا یزال عبدی، میرا بندہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، مگر رب تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کر رہا ہے جو رب کا قرب پانے کے لیے اپنے رب کے راستے پر چلتے ہیں۔ رب کا قرب پانے کے لیے رب کے راستے پر چلتے ہیں۔ لا یزال عبدی، میرا بندہ میرا قرب پانے، یتقرب الیہ، بے نیاز رب فرماتا ہے میرا قرب پانے کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے میرا بندہ فرضوں کی پابندی کرنے کے بعد پھر نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر وہ نفلی عبادت کی رغبت و کثرت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اپنے اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔
کنت یسمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یسمع بہ جن سے وہ سنتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کان اس بندے کے ہوتے ہیں مگر اس میں قوت سماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی آ جاتی ہے، اور ان کی قوت سماعت کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، قوت سماعت کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے مقرب بندوں کی شان، سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّتِي يَبْصِرُ بِهَا، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث قدسی ہے اور صحیح بخاری کی ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی عظمتوں کا خاصہ کہ وہ بظاہر آنکھیں ان کی ہوتی ہیں مگر وہ اپنی طاقت سے نہیں دیکھتے، وہ ولایت کی قوت جو انہیں عطا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عطا کی ہوئی قوت ولایت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی قوت ولایت سے سنتے ہیں، پھر ان کی اپنی صفات نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ولی مظہر بن جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات کا بندہ ولی مظہر بنتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید سے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص چونٹی اٹھا کر آپ کے کان میں رکھ دے تو آپ سمجھیں گے کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ جس طرح ولایت ایک منصب ہے، نبوت ایک منصب ہے، اللہ کے نبی بھی خدا کے مقبول ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی خدا کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں، یہاں انبیاء اور اولیاء کی قوتوں کا عالم کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت تشریف لے جا رہے ہیں اور ابھی 3 میل کے فاصلے پر ہیں، 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا نبی اللہ تشریف لا رہے ہیں، لشکر آ رہا ہے، اور چیونٹیوں کی ملکہ اپنی چیونٹیوں سے کہتی ہے، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے، ان کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ لشکر بہت بڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں، اس لیے چیونٹیوں کی ملکہ تمام چیونٹیوں سے کہتی ہے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں تلے روند نہ ڈالے۔ چیونٹیوں کی ملکہ بات کر رہی ہے، اور کن سے کر رہی؟ چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے۔ اب اللہ کا قرآن سنیے، کوئی کوک شاستر نہیں میں پڑھ رہا، نہ لیلا مجنوں کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے کہ انبیاء کی قوت سماعت کا کیا عالم ہے، پھر انبیاء کرام کو جس طرح اللہ نے منصب ولایت عطا کیا، اسی طرح رب ذوالجلال نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منصب ولایت عطا کیا۔ جس طرح ولایت کے منصب کے اپنے تقاضے ہیں، اسی طرح ولایت کے منصب کے اپنے تقاضے ہیں۔ اب نبی اللہ کی طاقت دیکھیے، چیونٹیوں کی ملکہ چیونٹیوں سے بات کرتی ہے، اور وہ بھی 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، چیونٹیوں کی ملکہ کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فتبسم، تبسم کا لفظ قرآن میں آیا، فتبسم ضاحکا من قولہا، تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو، ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو۔ قرآن فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی ملکہ کی بات پر ہنسے بھی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی۔ فتبسم ضاحکا من قولہا،
اگر نبی کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ 3 میل دور چیونٹیوں کی ملکہ بات کرتی ہے، تو پیغمبر خدا سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سنتے بھی ہیں اور سن کر اس کے عمل پر مسکراتے بھی ہیں۔ یہ نبی اللہ کی قوت ہے۔ نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک۔ اب حضور ہیں خاتم النبیین، نبوت کا دروازہ حضور پہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبوت کا دروازہ حضور پہ بند ہو گیا، لیکن قیامت تک اب نیا نبی تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن قیامت تک حضور کی امت میں ولی ہوتے رہے، ہوتے ہیں، اور قیامت تک اولیاء اللہ اس امت میں آتے رہیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، آخر یہ وہ صاحب منصب ہیں، ان کا منصب، ان کا عہدہ، ان کا رتبہ، ان کا مقام منصب ولایت ہے۔ جو ولایت کے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے، بے نیاز رب فرماتا ہے کنت بصرہ التی یبصر بہا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اب میں ایک قرآن مجید سے میں نے آپ کو ایک مثال دی، نبوت کی قوت سماعت، نبی کی قوت سماعت کا یہ عالم آپ نے سنا۔ اب حدیث شریف سے سنی، میرے آقا کریم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک لشکر نہامند میں جنگ کرنے کے لیے گیا۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، دور خلافت فاروقی ہے، اور نہامند میں ایک لشکر بھیجا آپ نے، لشکر کشی کی، اور اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام ساریہ تھا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار ہیں۔ اور سینکڑوں میل دور، مدینہ شریف سے سینکڑوں میل دور علاقہ ہے نہامند کا، میدان جنگ ہے، مارکہ آرائی ہے، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور ادھر جمعے کا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے آپ نے اچانک ایسے لفظ استعمال کیے، تمام مجمع اور سامعین حیران ہو گئے کہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، حضرت عمر ساریہ سے کلام کر رہے ہیں، ساریہ کو ہدایات دے رہے ہیں۔ عجب معاملہ ہے، ساریہ تو یہاں موجود نہیں، وہ تو نہامند میں جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کے گیا ہے، اور عمر ساریہ کو کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، او ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جا۔ حضرت ساریہ جب پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا پہاڑ کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ آپ حضرت ساریہ نے جب دیکھا تو فوراً اپنے لشکر کی صفوں کو ترتیب دی، اس کی ترتیب نو کی، اور اس لشکر سے اس لشکر اسلام کو بچایا اور اس حملے کا دفاع کیا۔ اب ذرا غور سے سنیے، مشکات شریف میں ہے، حدیث شریف کی کتاب میں، کہ حضرت عمر نے جب حضرت ساریہ کو فرمایا نا، تو حضرت ساریہ کی قوت سماعت کا مشاہدہ کیجئے، اور پھر حضرت عمر کی بصارت کا مظاہرہ کیجئے۔ میدان جنگ ان کے سامنے تھا، میدان جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے، تبھی مدینہ منورہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر سینکڑوں میل دور جنگ کا نقشہ دیکھ کر
آپ بتا رہے ہیں ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے بہت بڑا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به۔ دیکھنا حضرت عمر کی قوت بصارت کا یہ عالم تھا۔ ہر صحابی اللہ کا ولی ہے، اور حضرت عمر فاروق کی قوت بصارت کا یہ عالم کہ سینکڑوں میل دور جنگ کا نقشہ دیکھ بھی رہے ہیں، ہدایات بھی دے رہے ہیں، اور ساریہ کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر کا تو کمال ہے ہی ہے، ان کی کرامت ہے ہی ہے، لیکن حضرت ساریہ کی بھی یہ کرامت ہے، ان کا بھی کمال ہے۔ ادھر سینکڑوں میل دور عمر بن خطاب آواز دے رہے ہیں، ادھر سینکڑوں میل دور ساریہ حضرت عمر کی گفتگو کو سنتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ انبیاء اور اولیاء کی تصرفات، ان کے کمالات اور ان کے اختیارات کا از خود اندازہ لگا لیجئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے پھر ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ كنت سمع الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے۔ وكنت يده التي يبطش بها، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اعضائے جسمانی ولی کے ہوتے ہیں، اعضائے جسمانی نبی کے ہوتے ہیں۔ ولایت کا تصرف، ولایت کا کمال، ولایت اور نبوت کے منصب، عہدے اور مقام اور مرتبے کے مطابق رب ذوالجلال انہیں صلاحیت عطا فرماتا ہے، انہیں تصرفات عطا فرماتا ہے، انہیں اختیارات عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کا ولی بیٹھا کہیں ہوتا ہے، مرید کہاں ہوتا ہے، وضو کرتے ہوئے وضو کے پانی کے چھینٹے ڈال کر اپنے مرید کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ انبیاء اور اولیاء کے تصرفات اور ان کے کمالات کا ذکر۔ کن تو یدہ التی، اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ کن تو رجلہ التی، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، یمشی بہا، جن سے وہ چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ کن کو مقام ملتا ہے، یہ مرتبہ کن کو ملتا ہے؟ فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الیہ، یہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو قرب خدا بندی حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اتنا قرب ہوتا ہے خدا کا، بے نیاز رب فرماتا ہے پھر اعضائے جسمانیہ میرے ولی کے ہوتے ہیں، مگر ان میں طاقت خدائی آتی ہے، اللہ کی بخشی ہوئی طاقت سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھر ان کے اپنے تمام کمالات و تصرفات و اختیارات کی نسبت رب ذوالجلال سے ہو جاتی ہے، وہ بے نیاز رب کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں، اور پھر ان سے کمالات اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن سے عرض کرتا ہوں، کنت یدہ التی، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے۔ کنت رجلہ التی، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، کیا قرآن میں کوئی ایسی مثال ہے کہ ہو اللہ کا ولی، اس کے چلنے کی رفتار کیا ہے، اس کے پکڑنے کی رفتار کیا ہے؟ اگر اس حدیث کا مفہوم سمجھنا ہے
تو یہ تفسیر قرآن سے یہ مضمون سمجھانا چاہتا ہوں، اس حدیث کی شرح بے نیاز رب کے قرآن سے بتانا چاہتا ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قوت سماعت اور قوت بصارت ولی کی قرآن اور حدیث سے سمجھی۔ آؤ اب پکڑنے اور چلنے کی طاقت اگر دیکھنی ہے تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے درباریوں، کون ہے تم میں سے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ کون ہے تم میں سے؟ درباریوں سے کہہ رہے ہیں۔ سناٹا چھا گیا، درباری موجود ہیں، حاضرین ہیں، سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہوگی۔ فرمایا بتاؤ میرے درباریوں، کون لے کے آتا ہے تخت؟ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کا قرآن سنیے، یہ قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت کھڑا ہوا، قوی جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت میں لاتا ہوں تخت، وقت اتنا لگے گا کہ عدالت کا وقت ختم ہوگا، اس سے ختم ہونے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کا تخت میں لا کر جناب کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ طاقت، اور وہ بھی عفریت، طاقتور جن، قوی جن۔ وہ کہتا ہے کہ عدالت برخاست ہوگی، کچہری برخاست ہوگی، تخت موجود ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ تو آ گئی ہے بائی پاس پہ، بالکل شہر کے قریب پہنچ گئی ہے، مجھے اس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے، اس کے آنے سے پہلے چاہیے، وہ تو قریب آ گئی ہے۔ اب سنیے حضرات، ولی کون ہوتا ہے؟ ولیوں کی طاقت کیا ہے؟ حدیث آپ پہلے سن چکے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو فرمان رب ذوالجلال کا ہو اور بتائیں آقا کریم کہ میرے رب نے یوں فرمایا۔ حضور فرمائیں کہ میرے رب کریم نے یوں فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اب حدیث قدسی آپ نے سنی، کنت یدہ التی، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یبطش بہا، جن سے پکڑتا ہے، کنت رجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ ارے اللہ والو ذرا غور تو کرو، یہ قوت گرفت کا عالم کیا ہے، یہ قوت رفتار کا عالم کیا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان کے درباریوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، ایک بندہ کھڑا ہوا، انسان، ایک آدمی کھڑا ہوا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ وہ بندہ تھا جس کے پاس تورات کا، جس پر زبور کا علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب زبور تھی اور زبور کا علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، سلیمانی کتاب کا کچھ علم تھا۔ وہ عالم کھڑا ہوا، وہ عالم کھڑا ہوا، وہ اللہ کا ولی کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور دیر کس بات کی، آپ پلک جھپکے کے تخت سامنے موجود ہو۔ اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا، جو خود بھی اللہ سے دور ہیں، اور وہ لوگ جو خود اولیاء اللہ سے دور ہیں، وہ لوگوں کے بھی اللہ کے ولیوں سے دور کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا، نوجوان نسل کے دلوں میں
وسوسے پیدا، یہ کیا لینے جاتے ہیں اولیاء کے پاس، کیا رکھا ہے ولیوں کے پاس، وہ بھی تو ہماری طرح کے بندے ہیں۔ ارے تو وہ بندہ ہے، تیری بیوی تیری بات نہ مانے، تیرا بچہ تیری بات نہ مانے، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہتا ہے حضرت دیر کاہے کی، آپ پلک جب کے تخت سامنے موجود ہو۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، پلک جھپکے تخت سامنے ہوگا، رب ذوالجلال کی قسم قرآن بتاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپک کے دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ رہے۔ فلما، پس جب، فے کا معنی پس، لما کا معنی جب، فلما رآہا، پس جب رآہا، آپ نے پلک جھپکی دیکھا، مستقرن عندہ، ادھر سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی ادھر دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ کوئی اگر میں حدیث سناتا نا، حدیث نہیں جی، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، اگر میں نے تو بھائی قرآن پڑھا ہے، کم از کم قرآن پہ ضعیف کا لفظ بولے بیڑا غرق تو ہو اس کا۔ فلما رآہا مستقرا عندہ، پیغمبر سلیمان فرماتے ہیں وہ تخت لاؤ۔ کون ہے جو سبا کی ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت لے آئے؟ فلما رآہا مستقرا عندہ، ادھر پلک جھپکی دیکھا تخت سامنے موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہاں سے غائب بھی نہیں ہوا، غیر حاضر بھی نہیں ہوا، وہاں کھڑے کھڑے سبا سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت اٹھا کر پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر۔ یہ کون تھا؟ یہ سلیمانی ولی تھا، سلیمانی ولی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی۔ اس کا نام مفسرین کرام نے آصف لکھا ہے، آصف، اس کے باپ کا نام برقیہ تھا، برقیہ کا بیٹا آصف جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، وہ تخت غیر حاضر نہیں ہوا، گیا نہیں ہے، وہاں کھڑے کھڑے طاقت اس کی دیکھیے، روحانی قوت کا یہ عالم ہے، تخت اٹھا کر پیغمبر خدا کی خدمت میں لا کے حاضر کر دیا۔ کُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، بے نیاز رب فرماتا ہے میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ نبی بھی اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، ولی بھی اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ انہی اولیاء کاملین میں سے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری 1000 برس حضرت داتا گنج بخش کو وصال فرمائے ہو گئے، مگر آج بھی آپ کا مزار پر انوار پوری کائنات کے لوگوں کو فیضیاب کر رہا ہے، فیضیاب کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے تعجب کیوں کرتے ہو، یہ تو میرے ولیوں کی شان ہے۔ حدیث مکمل ہو جائے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے۔ لو آخری لفظ سن لو، پھر جمعے کا خطاب مکمل ہو گیا۔ اب بے نیاز رب نے فرمایا کیوں جاتے ہیں ولیوں کے پاس؟ اس حدیث قدسی سے سمجھیے، اس حدیث سے سمجھیے۔ بے نیاز رب فرماتا ہے لَإِن سَعَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا بندہ
جو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے، بے نیاز رب فرماتا ہے فَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، مجھے اپنی عزت و کبریائی کی قسم جو مانگے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، جو مانگے اسے عطا نہیں کرتا۔ لَأُعْطِيَنَّهُ تاکید کا معنی پایا جاتا ہے ضرور ضرور اسے عطا کرتا، ضرور ضرور اسے عطا۔ لَإِن سَأَلَنِي، اگر مجھ سے وہ سوال کرے مانگے، لَأُعْطِيَنَّهُ جو مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے عزت کی قسم، مجھے اپنی عزت و کبریائی کی قسم، مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ ہم اولیاء اللہ سے دعائیں کراتے ہیں، جب یہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، میں ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ہم تو بھئی دعا کرانے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا لَإِن سَأَلَنِي، یہ حدیث کے لفظ یاد کیا کرو، لَإِن سَأَلَنِي، اگر میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ سے کچھ مانگے، طلب کرے، سوال کرے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس بندے کی لاج رکھتا ہوں۔ ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، یہ سجدے میں گر کر آنسو بہاتا ہے، دنیا سوئی ہوتی ہے، اس کی زبان میرے ذکر سے تر ہوتی ہے، اسے میں نے مقام قرب عطا کیا ہے، اسے ولی بنایا ہے، منصب ولایت عطا کیا ہے، مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا، جو مانگتا ہے اسے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔